أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ جب سے انسان کے عقیدے کے اندر کمزوری آئی ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے اپنی مشکلات کا حل غیر اللہ سے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی بھی مشکل ہو، وہ چاہے صحت کا مسئلہ ہو، مال و رزق کا مسئلہ ہو، یا دنیاوی مسائل ہوں، انسان اللہ سے پہلے پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے مسئلے کا حل۔ اللہ سبحانہ و تعالی بے شک مسائل کا حل کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ کی مشیت میں داخل ہوتی ہیں، اللہ کی رضا میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ وہ چیز اس بندے کو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس وجہ سے بندے پہ مسائل بڑھ سکتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ میری مانتا نہیں ہے، اللہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکال رہا۔ انسان جلد باز ہے، پھر وہ غیر اللہ کی راہ کو اپنا لیتا ہے۔ اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندر اس وقت موجود ہے، وہ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ، چاہے وہ کاروباری ہے، دیہڑی والا ہے، نوکری کرنے والا ہے، وہ رزق کے معاملے میں بڑا پریشان ہے۔ اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، کسی کو اپنا داتا مان لیتا ہے، کسی کو اپنا رزاق مان لیتا ہے۔ کچھ لوگ دھاگوں اور ڈوریوں کے ذریعے رزق کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ
تعویذات کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے گا۔ کچھ لوگ جادو و جنات کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ بدعات کا سہارا لیتے ہیں، کچھ لوگ خرافات کا سہارا لیتے ہیں۔ گھوڑے کی نال لٹکانے سے رزق بڑھ جائے گا، حقے کا پانی چھڑکاؤ کرنے سے بندش ختم ہو جائے گی، یہ خرافات ہے۔ انسان سہارا لیتا پھر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے جگہ جگہ پہ پھر رہا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث میں سے اس مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے رزق کے بڑے مسائل ہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اللہ ہم کیا کریں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ایسے کوئی راستے تو بتلا، ایسے کوئی اسباب تو بتلا تاکہ اللہ میں حلال رزق کما سکوں، اور جو کماؤں اس کے اندر اللہ تیری طرف سے برکتیں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اس مسئلے میں عقیدہ مضبوط کریں، اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب کا رزاق کون ہے، اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات پہلے سٹیج پہ ہی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رزاق کہتے ضرور ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ کہ اللہ ہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے اور کوئی نہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اريد من رزق ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، کہ میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے رزق دو، کما کے مجھے دو، اور نہ ہی میں نے تم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے کوئی کھانا دو، میں نے تم سے نہیں کی۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ اس عقیدے کو پکا کریں سب سے پہلے اس چیز کو کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کا اچھا سیلز مین ہونا، آپ کا اچھا بزنس مین ہونا، آپ کا اچھا امپلائی ہونا، اچھی جابین، اچھا جاب کرنے والا، ذہین، یہ سب بعد میں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے ٹاپر دیکھے ہیں رکشے چلاتے ہوئے، ہم نے بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ دیکھے ہیں روتے ہوئے کہ جن کے گھر میں آٹا نہیں ہے روٹی پکانے کے۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے کہ رزاق کون ہے، اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے انسان کا کہ انسان کتنا طاقت میں ہے، کتنا عقیدے میں مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سنتے جائیں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ حیران ہو گیا، ایک ڈاکٹر ویڈیو کے اندر بیان کرتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے ایک کیڑا کہہ لیں اسے، آپ کی آنکھوں کی پلکوں میں رہتا ہے، رات بسر کرتا ہے، رات بسر کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کے ان بالوں کے اندر رات رہتا ہے اور وہیں پہ اپنی نسل کو بڑھوتری دیتا ہے، اور جب رات کو آپ سو جاتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی کھال میں سے کچھ حصہ کھاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا رزق لکھا ہو، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔
هو الرزاق. کبھی چیونٹیوں کو دیکھا ہے؟ کیڑیوں کو چھوٹی سی بل ہوتی ہے، ہزاروں چیونٹیاں بیچ میں ہیں، وہ اپنا رزق لے کے بلوں کے اندر جاتی ہیں، وہاں رہتی ہیں اور وہیں پہ بچے پیدا کرتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اپنے رزق کو سٹاک کرتی ہیں. سردی آنے والی ہیں، باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ بلوں کے اندر ہزاروں کروڑوں اربوں چیونٹیوں کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اور دنیا سائنس نے ترقی کر لی لیکن آج تک سمندروں کی گہرائی کی پیمائش نہیں کر سکے. جہاں پہ انسان کی عقل رک گئی کہ ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا گہرا ہے. ان گہرائیوں میں کروڑواں حصہ ایک ذرے کا بھی لگا لیں، وہاں پہ ایک معمولی سا کیڑا وہ رہتا ہے. اللہ اس کو بھی رزق بھی دیتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی پالتا ہے. هو الرزاق. اللہ رازق ہے. عقیدہ پکا کریں، وہ حالات کچھ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، عقیدہ نہیں بدلنا. اللہ رازق ہے. میں مر تو سکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق مان سکتا نہیں. کیا ہوگا جو میں اچھا سوٹ نہیں پہنوں گا؟ کیا ہوگا جو میں مہنگی جوتی نہیں پہنوں گا؟ کیا ہوگا جو موٹر سائیکل سے میں سائیکل پہ آ جاؤں گا؟ کیا ہوگا اگر پنکھا نہیں چلے گا تو میں ہاتھ والا پنکھا چلا لوں گا؟ لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی صورت اپنا رزاق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. بس اسے یہ عقیدہ سب سے پہلے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، اللہ آسمانوں سے تمہیں رزق پہنچا کے رہے. جو وعدہ ہو چکا ہے ملے گا رزق، پریشان نہیں ہونا. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. اور جاؤ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے والا تو لے کے آؤ. اللہ چیلنج کر رہا ہے. کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرے؟ کوئی ہے جو تمہیں رزق دے؟ کوئی ہے جو تمہیں موت دے؟ کوئی ہے جو تم کو زندہ کرے؟ ملتان کا ایک بابا مر گیا، بڑا نامور بابا ہے، بڑا ہی نامور بابا، یہ آپ کے پڑوس میں ہی رہتے، مر گئے. بڑے بڑے مرید رو رہے، بڑے بڑے مرید رو رہے. بھائی روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ اسے کہو اٹھ، کیوں مر گئے؟ اٹھ کھڑا ہو، کیوں مر گئے؟ اور تو ہماری بگڑیاں بنانے والا تھا، تو ہمارا مشکل کشا تھا. تیرے سامنے ہم سجدے کرتے رہے، تیرے سامنے ہم دعائیں کرتے رہے. ارے تو مر گیا، کیوں مرا؟ اٹھ. اٹھ سکتا اور اٹھ سکتا نہیں اٹھ سکتا. قیامت کی دیواروں تک سبحان اللہ اور مبارک ہو اہل توحید، اہل حدیث، مواعظ المبارک ہو. تمہارا رزاق وہ ہے حی القیوم جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت آنے والی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی. اور تم اس بابے پہ ماتم کر رہے ہو جو اپنا ہاتھ اٹھا کے وعلیکم السلام بھی نہیں کر سکتا. بابا جی مر گئے، کیوں مر گئے بھائی؟ کیوں؟ وہ تو بڑا دعوے دار تھا، کیوں مر گیا؟ اللہ اکبر. کیوں مر گیا؟ پوچھو نا کیوں مر گیا یار؟ یہ تو تمہارا رزاق تھا، مر گیا. تمہاری مشکل آسانیاں کرنے والا وہ مر گیا. اب کون ہے؟ اللہ اکبر. کل من علیہا فان ویبقی ربک. باقی چہرہ کس کا باقی رہنا ہے؟ سارا ختم ہو جائے. بابا کیا چیز ہے؟ اب شروع ہوگا اگلی کہانی. بابا تو گیا کام سے، بابا تو اللہ کے سپرد ہو گیا، بات ختم. اب ہوگی اگلی کہانی شروع. اصل مارکیٹنگ اب ہوگی، اصل بزنس اب چلے گا، اصل
اصل کام اور دکان اب چلے گی جب بابے کی قبر 6-7 فٹ اونچی بنا کے اس پہ گنبد سجا کے ساوے نیلے پیلے جھنڈے لگا کے بھنگ گھوٹنے والے یا لنگر کے نام پہ دالیں رگڑنے والے یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور ایک بہترین بزنس. پھر لڑائی ہوگی. چاچا بھتیجے کو کہے گا نکل جائے یہاں سے, بھتیجا چاچے کو کہے گا نکل جائے یہاں سے, یہ میرا اڈا ہے, وہ کہے گا میرا اڈا ہے. بابے پہ پھر لڑائی ہوگی. اللہ اکبر. اس لیے پوری کائنات کا ایک ہی رزاق ہے اور وہ کون ہے؟ جسے اونگ بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. اس اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو رازق مانتے ہو. جب سے بابے دے لڑ لگے ہیں یقین کریں ہمارے تو بارے نیارے ہو گئے. اللہ اکبر. بابے کچھ نہیں ہیں یار, بابے اللہ کے بندے ہیں جیسے دوسرے بندے ہیں. بس اگر ان میں سے کوئی نیک ہے, مواحد ہے, اور جاؤ میں کہتا ہوں 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کل ایک بھائی فون کرتا ہے, کہتا ہے چلنا ہے جنازے پہ. میں نے کہا توبہ کر, میں اور جنازے پہ, دماغ ٹھیک ہے یا مجھے جانتے نہیں ہو؟ نہیں بابا جی کچھ نہیں کہتے تھے, وہ تو کہتے تھے تم نیکی کے کام کرو, نیکی کے کام کرو. میں نے کہا سن, یہ ہم بھی کہتے ہیں, ہم نے کبھی ہاتھ نہیں چومنے دیے, ہم نے کبھی سجدے نہیں کرنے دیے, ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا. اور یہ میری بات لکھ لو, اپنے دلوں میں بٹھا لو, جو بندہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے نا وہ خطرناک ہے. جو بندہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. میں بابے کو کوٹھی چھوٹیاں ختم کرو, سب کچھ ختم کرو. تم نے تو قبرستان بھی اپنا الگ بنا لیا ہے. گرین کارڈ, یلو کارڈ, ریڈ کارڈ, یہ 3 کارڈ ہوتے ہیں مریدوں پہ. گرین کارڈ میرے قبرستان میں دفن ہوگا, یلو کارڈ نہیں ہوگا, ریڈ کارڈ بالکل نہیں ہوگا. میں نے کہا جاؤ 1.25 لاکھ صحابہ, اور صحابہ اللہ کے ولی. کسی ایک صحابی نے کہا آؤ میرے پاس آؤ, میرے ہاتھ چومو, میرے ساتھ بیٹھو, میرے پاؤں پکڑو. اور میرے محمد نے تو فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو یہ پسند کرے کہ اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. 1.25 لاکھ صحابہ نے تو یہ نہیں کیا کہ آؤ میرے در پہ آؤ, میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہارا پیر ہوں, میں تمہارا مرشد ہوں, آؤ آؤ آؤ. نہیں, میں نے بیان کیا تھا ویس کرنی کا قصہ. اس سے بڑھ کے کوئی ہے اللہ کا ولی جس کے بارے میں کائنات کے حبیب فرماتے ہیں عمر اگر اویس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا. اللہ اکبر. تو یہ بابے اگر کوئی نیک صالح ہے تو اپنے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں. کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کی حیثیت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تیرے حقے کے پانی سے دکان کھولنے والی نہیں, گھوڑے کی ناؤ کو اپنی دکان کی دیوار پہ ٹھونکتا ہے. اس سے تیرے رزق میں بڑھوتری یا کمی ہونے والی نہیں ہے. یہ رزق کا کم کرنا اور بڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اچھا جی اللہ تو نے یہ غریب امیر کیوں بنا دیا؟ سب کو برابر بنا دیتا, سب کو رزق برابر برابر دیتا. سنیں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. سن لو, پہلی وجہ یہ ہے اگر ہم سب کو امیر کر دیتے زمین میں فساد پھیل جاتا. ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے گھر بنانا ہے, مجھے مستری چاہیے, مزدور چاہیے. کوئی ملتا اس دنیا میں؟ ہر بندہ ہی امیر ہوتا, وہ کہتا بھائی میں نہیں بناتا, جاؤ اپنا کام کرو. میں نہیں کرتا. کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس لیے سب کو برابر برابر رزق نہیں دیا, کسی کو کم دیا زیادہ, میں نے دیا. میں کرنے پہ قادر ہوں, میں دینے پہ قادر ہوں. جس کا بڑھا دوں, جس کا کم کر دوں, میں اللہ, میں اللہ. میرے مقابلے میں اگر کوئی کہے تو وہ کذاب ہے, جھوٹ ہے, طاغوت ہے.
یہاں جناب لکھا ہوا ہے بابا علی حجویری، جاؤ جی آؤ جی، تمہارا داتا لاہوریوں کا داتا، پنجابیوں کا داتا، پاکستانیوں کا داتا، اللہ اکبر، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تو اس بات پہ شاہد ہو جا، جب تک ہماری جان میں آخری سانس باقی ہے ہمارا داتا اللہ تو ہے۔ ہم قبروں والوں کو داتا کس نے کہا ہے بھائی؟ سوری، ہم نہیں مانیں، کسی صورت نہیں مانیں، ہمارا رزاق اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں رزق پہنچانے والا ہے۔ کدھر گیا علی حجویری؟ اور خود علی حجویری اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تو بتاؤ مجھے اسے وہاں پہ خوراک دینے والا کون تھا؟ اور یہاں ڈرامے بناتے ہو۔ غوث اعظم روتا ہوا 4 سال کی عمر میں اماں جی کے پاس آ گیا، اماں جی سوری بیٹا، کس چیز کی؟ کہا میں نے تجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ کہاں پہنچائی تھی؟ کہا میں اماں تیرے پیٹ کے اندر تھا اور دروازے پہ فقیر آیا تھا، تو کنڈی کھولنے لگی تھی، کنڈی پہ بچھو بیٹھا تھا، میں نے پیٹ کے اندر سے لات ماری تھی اور تکلیف کی وجہ سے تو نے ہاتھ نیچے کر لیا تھا، تو بچھو نہیں دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ اور یہ دین دیتے ہو ہمیں، اور نوجوانوں اللہ کی قسم یہ سارے بدبخت آپ کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اور جاؤ کوئی ایک مثال تو ایسی لاؤ نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں اماں سوری 4 سال کی عمر میں پیٹ میں تھا، ٹانگ ماری تھی، تجھے تکلیف ہوئی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے کیوں ٹانگ ماری تھی، پیٹ کے اندر سے میں دیکھ رہا تھا، تو نہیں دیکھ۔ یہ کون سا لالی پاپ ہمیں دے رہے ہو؟ یہ کون سا عقیدہ اپنے بچوں کے اندر انجیکٹ کر رہے ہو، داخل کر رہے ہو؟ کیوں؟ اور جب رب کا قرآن موجود ہے، تم اللہ کو چھڑوا کے غیروں کے دور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پکا وہابی، رفیہ دین کرنے والا، آمین کہنے والا، اور کہا کرتے تھے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو اہل حدیثوں کو برا کہتا ہے وہ کائنات میں سب سے بڑا بدعتی ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، یہ سب سٹوریاں گھڑی گئی ہیں، واللہ ان کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، عالم ضرور تھے۔ علماء کی بات کرتے ہو تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، ورنہ پاکستان میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں، علماء حق۔ عرب کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب لکھی 20 کے قریب جلدوں پہ، اللہ اکبر، موٹر سائیکل پہ روزانہ 8 سے 10 میل سفر کرنے والا، ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا عالم دین، اس نے وہ کتابیں پڑھی، اس میں سے غلطیاں نکال کے اس کو میسج کر دیا کہ تیری ان کتابوں میں یہ غلطیاں موجود ہیں۔ اس نے بلایا اسے وہاں عرب میں اور بلا کے پوچھا کہ یہ، اور اتنا مصروف اور بزی عالم تھا وہ سعودی عرب کا کہ کسی کو 5 منٹ سے زیادہ نہیں دیتا تھا۔ جب 5 منٹ پورے ہوئے سیکرٹری نے کہا آئیے مولانا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ وہ عرب عالم کہنے لگا نہیں ٹائم ختم نہیں ہوا، آج اس کا ٹائم ان لیمٹ ہے، میں حیران ہوں، میری غلطیاں اس نے پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے نکال۔ ہمارے پاس تو ایسے ایسے عالم اور اللہ کے ولی موجود ہیں، تم کس کی بات کرتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ اس عالم کے سامنے سجدے کریں، اسے غوث اعظم کہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، اللہ رزاق ہے، بس اللہ سے جڑ جاؤ، ہم سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بات سنو، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، مان لو، ہمارے ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اعلان کہہ رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے عزت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، پھر محمد الرسول اللہ کی ہے، اور پھر اہل ایمان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سب سے پہلا رزق کے معاملے کے اندر اس بات کو نوٹ کر لیں، عقیدہ پکا کر لیں کہ اللہ ہمارا رزاق ہے، بس۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے کیا کم پڑ گئے ہیں؟ اللہ کے خزانے کے کم پڑ گئے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، حدیث سے ابھی سمجھاؤں گا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم ادھر ادھر جا کے رزق مانگنا شروع کر دیں۔
सुनो, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खजाने बेशुमार हैं। अगर सारी कायनात के लोग, कौन से लोग? फरमाया जो पहले गुजर चुके हैं, जो क़यामत तक आने हैं, सारे इकट्ठे हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए। और जब से दुनिया बनी है क़यामत की दीवारों तक जितने जिन्नात हैं सारे इकट्ठे हो जाए, सारे इकट्ठे हो जाए। और ये जिन्नों इनसे मिलके जो इनका मन चाहता है, जो चाहता है रब से मांगे, अल्लाह सबको अता करे उनकी मन पसंद के मुताबिक। फरमाया अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी वाक़या नहीं होती जितनी के समुंदर में सुई डुबो के निकाल ले पानी वाक़या। मुझे बताओ तो सही, फिर कौन बेवकूफ है जो अल्लाह को छोड़ के किसी और को राज़िक माने? हम तो मानने वाले नहीं हैं, हम मानने वाले नहीं हैं। आइए मैं कुछ आपके सामने रिस्क को बढ़ाने, रिस्क में बरकत के लिए कुछ अमाल रखता हूं, इनको अपनाइए। छोड़िए बाबे को सजदे, छोड़िए तावीज, छोड़िए ये धागे, छोड़ो ये कड़े। अब भी तुम उनके पास जाते हो जो लोग तुम्हारे हाथों में पत्थर पहना के कहते हैं ये हमारा रिस्क बढ़ा रहे हैं। खड़ी मूर्तियां छोड़ के, अरे वो तो जाते हैं ना मंदिर या घर में रखी हुई है, सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। और हमने क्या, हमारे वडेरों ने क्या किया? हमारे नहीं भाई, अहले शिर्क, हमारे वडेरों ने तो हमें रोका। अहले शिर्क के वडेरों ने क्या सिखलाया? तुमने हर वक्त अपना बुत अपने साथ अपनी उंगली में पहन के रखे और ये अकीदा बनाना है कि ये पत्थर मुझे रिस्क देता है, ये पत्थर मेरे लिए बड़ा बाइस बरकत है। और जाओ सारी कायनात में सबसे अहम पत्थर हजर अस्वद, जिसको चूमने के बारे में फरमाया ये गुनाह को चूसने वाला पत्थर है। लेकिन सैयदना उमर ने कह दिया था, ऐ हजर अस्वद, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि वो तुझे चूम रहे थे, अल्लाह की कसम मैं तुझे कभी ना चूमता। लेकिन सुन, तू मुझे नफा नुकसान देने पे कादिर नहीं है। आइए मैं आपको अमाल बताता हूं, आपने वो करने हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रिस्क में बरकत देगा, बढ़ोतरी देगा। अगर नहीं देगा तो उसकी कुछ मसलियत होती है, उसकी कुछ मसलियत होती है, बंदे के हक में बेहतर होता है। देखें, आपको नहीं पता, अल्लाह कहता है मुझे पता है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। एक बंदा है, गरीब है, अल्लाह उसको दौलत दे दे, माला माल कर दे, वो नमाज़ें पढ़ना छोड़ दे, वो जिना के रास्ते पे चल जाए, वो शराब के रास्ते पे चल जाए, वो नशे के रास्ते पे चल जाए। ये किसको पता है? अल्लाह को पता है। लेकिन उसकी कोई नेकी ऐसी होती है जो अल्लाह को बड़ी पसंद आई होती है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह नहीं चाहता कि मैं इसको दौलत दूं और माला माल होकर ये गुमराह हो जाए। अल्लाह रोकता है। और अल्लाह के बंदों, कुछ मसलियत होती है रब की। अगर कुछ भी नहीं होता ना, ये सारे अमल करने के बाद भी आपके रिस्क में बढ़ोतरी नहीं होती, तो आपने ये अकीदा नहीं रखना कि अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। आपने कहना क्या? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह, मैं तेरे रब होने पे राजी, मैं इस्लाम के दीन होने पे राजी, मैं मोहम्मद के रसूल होने पे राजी, चाहे भूखा मर जाए। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनकी मिसाल देखें, उन्होंने तो कभी गिला नहीं किया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मैं लेटा हुआ था, लेटे लेटे, कहां पे? रस्से पे। मेरे करीब से मैंने देखा अबू बकर आए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वयुतइमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इसकी तफसीर समझाओ अबू बकर। अबू बकर मुस्कुरा के गुजर गए। उन्होंने कहा ये मुहद्दिस से खुद मुझसे पूछ रहे, चले गए। उमर बिन खत्ताब आए, उन्होंने यही आयत पढ़ी, अबू हुरैरा ने, उमर बिन खत्ताब भी मुस्कुरा के चले गए। फिर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत पढ़ी, रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे।
فرمایا ابو ہریرہ ہاتھ میں ہاتھ دے، سہارا دیا، کھڑا کیا، ابو ہریرہ تجھے تفسیر سمجھاتا۔ اور یہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے پڑا تھا زمین، وہ چاہت نہیں تھی کہ زمین پہ لیٹ جائے، چلا نہیں جا رہا تھا نقاہت کی وجہ سے۔ اب یہ ایسا وقت تو نہیں آیا مجھ پہ اور آپ پہ ایسا وقت نہیں آیا۔ ابو ہریرہ چلنے سے قاصر تھا، کمزوری کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی لے گیا صحابہ صبح کے پاس، ایک دودھ کا پیالہ توبہ ہو گیا، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی سے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی مجھے کہیں گے پی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ دائیں طرف سے شروع ہو جا، لوگوں کو پلانا شروع کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یہ کیا بات ہوئی، بھوک سے میں مار رہا ہوں، اللہ کے نبی دوسروں کو پلا رہے۔ کائنات کے پیروں کی پوجا کرنے والوں، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی جاتی اس وقت تو محمد رسول اللہ کی جاتی، لیکن نہیں، آپ نے بھی منع کر دیا تھا۔ ابو ہریرہ پیالہ پکڑتا ہے، دائیں طرف سے شروع ہو گیا، لوگوں کو پلانا شروع کیا۔ جب ختم ہو گئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کچھ لوگوں نے پیا نا، پیالے میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ سب نے رج کے پیا، پیالہ بھرا کا بھرا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا ابو ہریرہ پی، ابو ہریرہ پی۔ اللہ رزاق ہے یار، اللہ نے ابو ہریرہ کی سنی کیسے سنی؟ پی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا اور پی اور پیا، اتنا پیا میرے ہاتھوں کے ناخن میں دودھ نظر آنے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بات ہو گئی۔ فرمایا لاؤ یہ پیالہ محمد تو، اب محمد سب سے آخر میں پیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرتے ہو اور تمہارے پیر و مرشد تو ہاتھ چھوڑنے پہ ہاتھ ٹیشو سے صاف دور رکھتے، تم سے نفرت کرتے۔ یہاں کائنات کے حبیب سب کو پلا کے، اپنے یاروں بیویوں کو پلا کے فرمایا لا ابو ہریرہ اب محمد پیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزاق اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ حالات ہم پہ تو نہیں آئے، ہم پہ تو نہیں آئے، اللہ ایسے حالات ہم پہ لائے ہی نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ سب سے پہلا عمل ایمان و عمل صالح، ایمان جو میں نے پورا جمعہ پڑھایا ہے، 6 چیزوں پہ ایمان پکا کر، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بعد عمل صالح، سنت کے مطابق عمل، یہ بدعات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ سنت پہ عمل کریں، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں اس پہ دلائل بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو مزید تنگ نہیں کروں گا، ٹائم ہمارا تھوڑا ہوتا ہے، سوئی پھر آگے چلی جائے گی، مختصر میں صرف روشنی لا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر، میری عبادت، نماز نہیں پڑھتے، مجھے حیرت ہے، یقین کریں لوگوں پہ ہم پہ آتے ہیں، قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں، کچھ اور نہیں، کوئی ذکر ایسا بتا دو کہ رات کو پڑھ کے سو، صبح میری چارپائی کے نیچے دولت کے انبار ہوں۔ میں نے کہا ہاں مل سکتا ہے، لیکن جنت میں ادھر ایسا کچھ نہیں ہونے والا کہ رات کو پڑھو اور صبح تمہاری چارپائی کے نیچے فرشتے آ کے خزانے کھول کے چلے جائیں۔ وہ اللہ کے بندوں جو فرض نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ کر لے 1 کروڑ بار، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ پہلے نماز ہے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اہل پاکستان، اور روتے ہو، واپڈا کو روتے ہو، بجلی کے بلوں کو روتے ہو، سارے ہی رو رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، احتجاج کریں گے ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، اللہ کو راضی نہیں کرنا جس اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کر اتنے بڑے بڑے بل بہنیں کانٹے بیچ کے بھر رہی ہیں، بچیوں کے جہیز بیچے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہو تم بات کرتے ہو ہمارے نظام پہ، ہمارے سسٹم پہ، اور جاؤ میں ایسے سسٹم کو جوتے کی ناک پہ رکھتا ہوں جو میری بیٹیوں کے زیور بکوا دے، جو میری بیوہ بہنوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرے۔
سسٹم کی بات کرتے نہیں مانتے ہم تمہارا سسٹم، تم نے ہمیں کیا دیا؟ یہ رسوائی ذلت کہ بل پکڑ کے ہم روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ دیا تم نے۔ اور یارو وہ تو جو کر رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سنت کو لازم پکڑ لو اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ آج سے نمازوں میں سستیاں چھوڑ دو۔ دوسرا عمل تقوی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اپنا لو، جس سے منع کیا رک جاؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو شخص تقوی اختیار کر لے گا، تقوی اختیار کر لے گا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نجات دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جو اللہ حکم دے عمل کر لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑو۔ دیکھیں میں حیران ہوں غربت میں، اس غربت پہ حیران ہے، اس غربت پہ حیران ہے۔ جاؤ میرج کلب کے باہر کسی غریب کی شادی دیکھو، نوٹ اڑا رہے ہیں، نوٹ ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ غریب ہے، موبائل سب سے مہنگا ہے، غریب ہے، پیکیج پورے مہینے کا کرتا ہے 1500 2000 کا، یہ غریب ہے۔ اس غربت، اس کو کیا کہوں گا؟ عیاشی، اللہ کی قسم عیاشی۔ تقوی اختیار کرو، تقوی انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ تلاوت قرآن پاک۔ میرے بھائیوں آج سے عہد کرو انشاءاللہ تعالی چاہے ایک ورقہ پڑھیں گے، روز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا سارے بھائی، یہ رزق کھولے گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، روز پڑھیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ راضی ہو کے اپنی برکتیں نازل کرے گا، اپنی رحمتیں نازل کرے گا، رزق میں برکت آئے گی۔ قرآن ٹھپ ہو گیا، فجر گئی، رات 2 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ صبح اٹھے دوڑے سکول بچوں کو چھوڑا، دفتر چلے گئے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شکر کرو، شکر ہر حال میں، شکر ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں مزید رزق دوں گا۔ تم شکر کرو بس، میں تمہیں مزید رزق دوں گا۔ شاکر بندے کو اللہ رزق دیا کرتا ہے، نا شکر کو اللہ رزق نہیں دیتا۔ خصوصاً میری مائیں اور بہنیں، ان کے اندر بڑی یہ کمی پائی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ خامن چاہے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے، پھر بھی ان کے ماتھے پہ 12 بجی رہتی، راضی نہیں ہوتی۔ اور کیا کرے؟ اپنے آپ کو بیچ کے چلا جائے خامن۔ جو لے آیا ہے میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ ارے تمہارا سائیں تو سلامت ہے اور تمہارا خامن تو سلامت ہے، اس بات پہ شکر کرو۔ جاؤ میری ان بہنوں سے پوچھو جن کے خامد اللہ نے لے لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کے پھیر رہی ہیں، دعائیں کرواتے پھیر رہی ہیں، ہاتھ پھیلا کے پھیر رہی ہیں، ہمارا کوئی کرنے والا نہیں۔ آج تمہیں اللہ نے سر کا سائیں دیا ہے تو اس کی عزت کرو، شکر کرو۔ اللہ جو رزق تو نے لکھا تھا میرا خامد لے آیا ہے، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، خیر و عافیت سے گھر تو آیا۔ شکر آپ کے رزق میں بڑھوتری کا راستہ ہے، اللہ پہ توکل۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں گھر بیٹھ جو میرا اللہ پہ توکل ہے، بس اللہ چھات پھاڑ کے خود ہی دے دے گا۔ دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں، ایک اسباب، ایک توکل۔ اسباب کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلے روزی کے لیے، کوشش کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ آپ کو 100 دے یا 500 دے، یہ اس کے اوپر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور جناب چھت پھٹ کے آ جائے تو یہ بے وقوفی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, एक शख्स आया घोड़े को खुला छोड़ के, आपने फरमाया उसका घुटना बांधा है। कहने लगा अल्लाह के नबी अल्लाह पे तवक्कल किए। फरमाया ये अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, पहले उसका घुटना बांध फिर अल्लाह पे तवक्कल करके अल्लाह इसको चोरी ना होने दे। याद रखें, अपनी हिम्मत के मुताबिक कोशिश करें, रिस्क मेरा अल्लाह देगा। तवक्कल अल्लाह पे करें। कैसी तवक्कल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम वैसी तवक्कल कर लो जैसी के परिंदे करते हैं, सुबह आसमान पे खाली पेट जा रहे होते हैं और शाम को अल्लाह, मुझे बताएं इन परिंदों ने कौन सी दुकानें चलाई, कौन सी मार्केटों में गए, कौन सा बिजनेस किए, कुछ किए? सिर्फ घर से निकल पड़े। किस पे तवक्कल करके? और किस पे तवक्कल करके? अल्लाह पे तवक्कल करके घर से निकल पड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखा शाम को जब घर लौटते हैं अल्लाह उनके पेट भर देता है। अगर तुम परिंदों की तरह अल्लाह पे तवक्कल कर लो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में कमी नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा अल्लाह की राह में खर्च करो, यकीन करें इससे बड़ा रिस्क बढ़ता है। अल्लाह की राह में खर्च करो। सही बुखारी के अंदर हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रोज आसमान से दो फरिश्ते उतरते। एक फरिश्ता कहता है या अल्लाह आज के दिन जो तेरी राह में खर्च करे अल्लाह उसके माल में बरकतें अता, उसका माल बढ़ा दे। और दूसरा कहता है अल्लाह जो तेरी राह में आज कंजूसी से काम ले अल्लाह उसका रिस्क रोक ले। रिस्क बढ़ाना है, घर से निकलो 10 रुपए अलग कर लो, सिर्फ 10 रुपए गरीबों के लिए, 10 रुपए अल्लाह तेरी राह में सदका करना, तेरी राह में दूंगा सिर्फ 10 रुपए, मेरी हैसियत औकात ये। आप उस दिन अंदाजा कर लीजिएगा अगर आपके उतने पैसे आए हैं लेकिन उसमें अल्लाह ऐसी बरकत देगा आपके मामलात को अल्लाह हल कर देगा। आप कोशिश करके देखें, अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क बढ़ता है। और इसी तरह सुबह के वक्त काम करें। सबसे बड़ी वजह यह भी हमारे सामने आई है, 11 बजे मार्केटें खुल रही हैं, 12 बजे मार्केटें खुल रही हैं। सुबह जी गाहक नहीं होता, यार गाहक हो ना हो दुकान खोलें, नहीं आता गाहक ना आए, दुकान खोलें, बैठ जाए आराम से। किस लिए? नियत ये हो कि ये अल्लाह की बरकतों पे नज़ूल का टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर, जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस आती है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकतें नाज़िल कर। हम सोए पड़े, हमारी दुकानें 11 बजे खुलती हैं, तो माल में कहाँ से बरकत और इजाफा होगा? सुबह सुबह काम करने का काम शुरू करें, खरीदो फरोख्त में सच बोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बेचने वाला भी सच बोले खरीदने वाला भी सच बोले, बड़ा औखा काम है। ये जी इंपोर्टेड है, हमने अभी अभी तुर्की से मंगवाया है, ये अभी अभी मलेशिया से होके आ रहा है, लिया कहां से होगा? यही 14 नंबर से खरीदा होगा। इतना झूठ, दुकानों में फुल बल्ब जला के इस तरह कपड़ा दिखाया जाता है, इस तरह चीजें दिखाई जाती हैं, देखने वाला खरीद लेता है और जब घर जाता है कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब झूठ है, गारक धंधा है, अल्लाह की कसम बेकार। दुकानदार कहते हैं ये मानते नहीं, हम कहते हैं ये चीज 1 नंबर है, वो कहता नहीं इससे अच्छी दिखाओ, कहता वो उतनी अच्छी है। हम फिर वही चीज उठा के दूसरी दिखा देते हैं, कहते हैं ये उससे अच्छी है, वो कहता है ये ठीक है। और अल्लाह के बंदो, ना आपको दुकानदार पे एतमाद, ना दुकानदार को आप पे एतमाद, कभी बरकत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लगा ले जोर। फरमाया दुकानदार भी सच बोले, गाहक भी सच बोले, इंशाअल्लाह अल्लाह दोनों को ढेर सारी बरकतें अता करे। अल्लाह अकबर। और इसी तरह बिर्रुल वालिदैन, सिला रहमी, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताओ, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताओ। जो वालिदैन के नाफरमान है ना, वो अपनी चादर और अपना सारा कुछ लपेट ले, बस कुछ नहीं मिलने वाला, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो तुम में से ये चाहता है
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمر میں اور رزق میں برکت دے، جو تم میں سے چاہتا ہے اللہ تمہاری عمر میں برکت دے اور رزق میں برکت دے۔ فرمایا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داریاں نبھاؤ، رشتہ داریاں نبھاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہارے مال میں رزق میں اضافہ بھی کرے گا اور تمہاری عمر کو بھی اللہ تعالیٰ لمبا کرے گا۔ کثرت توبہ، توبہ کثرت سے کرو۔ اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور بجائے پوچھتے ہیں کہ یار بجائے وظیفہ بتاؤ، وظیفہ سن لیں، وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یاد رہے معنی کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے معاف کر دے، اللہ میں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ بس یہ دل میں اس کا ترجمہ رکھنا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اللہ وظیفہ کر رہا ہوں، اثر نہیں ہوتا۔ بھائی کیسے ہو؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 مسائل کا ایک وظیفہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر بتائیے گا، پڑھتے رہے اس کو کم از کم 40 منٹ، ورنہ ساری زندگی کا حصہ بنا رہے۔ سارے کام اللہ آپ کے آسان نہ کر دے، پھر بتائیے آپ کے رزق میں برکت۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہاری نسلوں میں بھی اضافہ کر دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھو اس کوئی سپیشل بھائی مولوی صاحب پہ آپ کوئی نازل تو نہیں ہونا سپیشل، اس سے سپیشل کیا ہوگا کہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ۔ آخری بات یہ سن لیں، دیکھیں قناعت کرنا سیکھیں، گزارا کرنا سیکھیں۔ یہ جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہم مر جائیں گے موبائل مہنگا رکھنا ہی رکھنا، مر جائیں گے سوٹ مہنگے پہننے ہی پہننے، حرام کھا لیں گے، ہونڈا سلک نئی نکلوانی ہے، ہم نے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ہم نے گاڑی اس سال بینک سے ضرور نکلوائیں گے، ہم اللہ کی آگ کو پسند کر لیں گے، لیکن دنیا میں میرا سٹیٹس لو نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں گے مرنا لے، بس آخر ہے۔ قناعت پہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عملوں سے قیامت کے دن راضی ہو جائے۔ شادیوں پہ رسم و رواج ختم کر دیں بھائی، انہیں کہا بھائی نکاح ہوگا اور ولیمہ ہوگا، بس کوئی برات نہیں، کوئی سیرا پندی، کوئی دودھ پلائی، کوئی چھتر چھپائی، کوئی جناب پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا، کچھ نہیں بھائی، سمپل۔ اللہ کے بندوں مہنگائی ہے، ٹھیک ہے نا، چلو یہی بہانے بنا لو، ہماری نہیں مانتے تو اللہ پھر منوا لے گا، ٹھیک ہے نا، ہماری نہیں مانو گے تو اللہ منوا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ٹبر، یہ کنڈے، یہ 11ویاں، یہ 13ویاں، یہ میلادیں ہیں، یہ ہر جمعراتی، یہ برسیاں، یہ کل، وہ کہیں بھائی سوری اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، مولوی صاحب اپنی تنخواہ پہ گزارا کرو۔ قناعت کریں، دین حق کی طرف لوٹیں، سچے دین کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور آ کے اماں عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، الحمدللہ، چلو آج میرا روزہ ہی سب۔ یہ ادائیں اپنائیں، اللہ تعالی ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کو مضبوط کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔